اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اس واسطے اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا زور خرچ کرے ہماری قوم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وجوہ خیر میں خرچ کا موقع عطا کیا ہے وہ اس میں خرچ کو بھی لگائیں، اور اسلامی اسکول قائم کریں کہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اب سوائے اس کے اور نظر نہیں آتا کہ یہاں بڑے پیمانے پر بہت بڑی تعداد میں محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں۔ اور یہ جامعۃ القرویین، اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو 4 بنیادی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جامعہ القرویین ہے، دوسری جامعہ تونس کی جامعہ زیتونہ ہے، تیسری مصر کی جامعہ الازہر ہے، جامعۃ الازہر ہے، اور چوتھی دارالعلوم دیوبند ہے۔ تاریخی ترتیب یوں چلتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی یونیورسٹی جامعۃ القرویین جو فاس کے اندر قائم ہوئی وہ 3 صدی ہجری کی یونیورسٹی ہے، اور اس 3 صدی کی یونیورسٹی کے بارے میں اس کی تاریخ کے جو کتابچے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی تردید میرے سامنے نہیں آئی کہ یہ صرف عالم اسلام ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، ساری دنیا کی۔ کیا معنی کہ اس وقت جامعۃ القرویین کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان علوم میں اسلامی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ طب، ریاضی، فلکیات، سارے جو جن کو آج عصری علوم کہا جاتا ہے وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ ابن خلدون نے وہاں درس دیا، ابن رشد نے وہاں درس دیا، قاضی عیاض نے وہاں درس دیا، اور ایک طویل فہرست ہے ہمارے اسلاف کی جنہوں نے وہاں پر درس دیا، اور ان کی جگہ آج بھی محفوظ ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں ابن خلدون درس دیا کرتے تھے، یہ جگہ ہے جہاں ابن رشد درس دیا کرتے تھے، یہ جگہ ہے جہاں قاضی عیاض نے درس دیا ہے، جہاں ابن عربی مالکی نے درس دیا ہے، وہ پوری محفوظ ہے۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی، یعنی اس لحاظ سے کہ مدارس تو چھوٹے چھوٹے ہر جگہ ہوں گے لیکن جامعۃ القرویین ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں تمام عصری دینی اور دنیاوی علوم، اور اس میں آج بھی وہاں پر جو اس زمانے کے 3 صدی اور 4 صدی کے جو سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کے نمونے رکھے ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں اسی جامعۃ القرویین سے لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں، گھڑی کی اور گھڑی وغیرہ کی، اس کے ایجادات کے نمونے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو 3 صدی ہجری آپ تصور کیجئے، 3 صدی ہجری کی یونیورسٹی ہے، اور اس میں اسلامی علوم کے بادشاہ بھی وہاں سے پیدا ہوئے، اور وہیں سے ابن رشد فلسفی بھی وہاں سے پیدا ہوا،
اور وہیں سے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے. تو ہوتا کیا تھا کہ فرض عین جتنا علم ہے وہ تو سب کو اکٹھا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی کو علم دین کے طرف سے ساتھ حاصل کرنا ہے تو وہ علم دین کی کلاسوں میں اسی جامعۃ القرویین میں وہاں پڑھے گا، اور اسی میں اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے تو وہ ریاضی بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا، طب پڑھانے والا ہے تو طب بھی وہاں پر پڑھا رہا ہوگا. یہ سارا کا سارا نظام اس طرح چلا. جامعۃ القرویین اسی طرح چلی، جامعہ زیتونہ اسی طرح چلی، جامعۃ الازہر اسی طرح چلا. یہ تینوں یونیورسٹیاں ہمارے قدیم ماضی کی یونیورسٹیاں ہیں جن کے اندر اس طرح تعلیم دی گئی کہ دونوں چیزیں اس طرح. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ جو حدیث اور سنت کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیجئے، اور ابن خلدون جو فلسفہ تاریخ کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیجئے، دونوں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ دین کا عالم ہے اور یہ دنیا کا عالم ہے. ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی ثقافت، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز کلام، وہ سب یکساں ہے. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں ہمارے جو مشہور سائنسدان گزرے ہیں فارابی اور ابن رشد اور ابو ریحان بیرونی، ان سب کا حلیہ دیکھ لیجئے، اور جو محدثین اور مفسرین اور فقہاء پیدا ہوئے ان کا حلیہ دیکھ لیجئے. دونوں کا حلیہ ایک جیسا نظر آئے. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں، اگر ان کو نماز کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے، اگر ان کو روزے کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے. تو بنیادی جو اسلامی تعلیمات جو ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے وہ ہر انسان جانتا تھا، اور اس یونیورسٹی کے اندر اس کو پڑھایا جاتا تھا. تفریق یہاں سے پیدا ہوئی کہ انگریز نے آ کر ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا باقاعدہ سازش کے تحت کہ جس سے دین کو دیس نکالا دے دیا گیا. اس وقت ہمارے اکابرین مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے کم از کم جو فرض کفایہ ہے اس کا تحفظ کر کے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، جس نے الحمدللہ وہ خدمات انجام دی جن کی تاریخ میں نظیر ملنی مشکل ہے. لیکن یہ ایک مجبوری تھی. اصل حقیقت وہ تھی جو جامعۃ القرویین میں تھی، جو جامعہ زیتونہ میں تھی، جو جامعہ ازہر کے ابتدائی دور میں تھی. اصل حقیقت وہ تھی. تو اگر پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنتا اور صحیح معنی میں اس کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں بقول حضرت والد واجد رحمۃ اللہ علیہ کے نہ علی گڑھ کی ضرورت تھی، نہ ندوے کی ضرورت تھی، نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت تھی. ہمیں جامعۃ القرویین کی ضرورت تھی، ہمیں جامعہ زیتونہ کی ضرورت تھی، اور ایسی یونیورسٹی کی ضرورت تھی جس میں سارے کے سارے علوم اکٹھے پڑھائے جائیں اور سب دین کے رنگ میں رنگے ہوئے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے کسی شعبہ زندگی سے وابستہ ہو، وہ دین کے رنگ میں رنگا ہوا.